السلام علیکم۔ اسما نے جب سے ہوش سنبھالا تھا سمجھداری کی باتیں کرنے لگی تھی۔ سب کہتے تھے کہ اسما جس گھر میں جائے گی اس کے نصیب جاگ جائیں گے، مگر افسوس کہ اسما کے نصیب سو گئے تھے۔ پہلے یہ لوگ کرائے کا مکان میں رہتے تھے، مگر جب سے ابا کا قراندازی میں پلاٹ نکل آیا تھا، اس کو بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ وہ قرض کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ پھر ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو ہڈی دیکھ کر بگرا وصول کرنے والے تھے۔ یہ ایک حکیم صاحب تھے جو جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے اور انہیں حکیم صاحب کے نام سے ہی جانتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایسی شفا تھی کہ آس پاس کے سبھی لوگ ہر چھوٹے بڑے مرض کی دوا انہی سے لیتے تھے، اور یوں حکم صاحب کا متکب بھی جواب چلتا تھا۔ جب اسما نے حکیم صاحب سے قرض مانگا تو حکیم صاحب تو گویا سوچوں میں پڑ گئے۔ پہلے کہا کہ جگہ دکھاؤ۔ جب ان کا گھر دیکھنے آئے تو گھر تو دیکھ لیا، مگر ان کی نظر اسما پر پڑ گئی۔ حکیم صاحب واپس تو چلے گئے، مگر اپنی میلی نظریں وہی چھوڑ آئے۔ گویا یہ دھیان پان سی لڑکی سیدھا حکیم جی کے دل میں اتر گئی۔ اسما کے 8 بہن بھائی اور تھے، 6 بہنیں اور 2 بھائی، جبکہ اسما سے چھوٹی شازیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی عمر 20 سال کی تھی اور اسما کی عمر 24 سال تھی۔ شکل و صورت تو اچھی تھی، مگر وہ معاملہ فہم بھی کافی تھی۔ شازیہ کی وجہ سے اس کا حسن تبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو شازیہ کی نظر ہو جاتا۔ آج کل بھی ایک انجینئر کا رشتہ آیا ہوا تھا، مگر ابا مکمل طور پر پیسے محتاج تھے۔ ادھر 70 سالہ شہریار نے اس شرط پر قرضہ دینے کی حامی بھری تھی کہ اسما کا نکاح اس سے کرا دیا جائے۔ پہلے تو حکیم صاحب کی بات پر بہت ہی زیادہ حیرانی ہوئی۔ ابا کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اماں نے کہا کہ اگر اتنا پیسہ اس لڑکی کے بدلے میں مل رہا ہے تو ہمیں کیا چاہیے، ہمارا بیٹھے بٹھائے مکان بن جائے گا اور اسما کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اس طرح مکان بھی بن گیا، اسما بھی دھوم دھام سے بیاہ گئی، مگر اسما اس معاملے کے بین چڑھ گئی۔ اسما کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کی شادی زبردستی حکیم صاحب سے طے کر دی گئی۔ شادی کی رات اس نے حکیم صاحب نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اسے ان سے عجیب سی گھن آتی تھی اور پر رات اترنے لگی تھی۔ اسما کے چہرے پر غم و رنج کے سائے گردش کرنے لگے۔ ادھر حکیم صاحب کھلتے ہی جاتے تھے۔ انہیں اسی عمر ایک 24 سالہ لڑکی کی رفاقت جو مل گئی تھی، سب جانتے تھے کہ جوانی اوپر بڑھاپے کا میل نہیں ہوتا، لہذا رفتہ رفتہ اسما کے دل میں بھی شہریار کی نفرت چڑھ پکڑنے لگی۔ وہ انتہائی میں ٹھنڈے دل سے اپنے حالت پر غور کرتی اور اس حال کے بارے میں سوچا کرتی کہ اپنے بوڑھے شوہر کی رفاقت سے جان چھڑائے، مگر اس گھر میں تو سوچنے کا موقع بھی نہیں۔ حکیم صاحب کے 5 بیٹے اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں تھے۔ بے شک ان کا گھر بہت بڑا تھا، مگر اتنے لوگوں کی آواز کو دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا تھا۔
پھر بھی جب سناٹا ہوتا تو اسما کے سوچ بچار کے دروازے کھول جاتے۔ سوچ بچار کے بعد اسے اپنے شوہر کے بڑھاپے کا ایک حل سمجھ میں آیا تھا، مگر یہ کافی دیر تک تھا۔ اوپر سے اسما کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کامیاب بھی اس کا ساتھی نہیں۔ ایک دن اسما بازار گئی اور اس کی ایک من چلے لڑکے سے دوستی ہو گئی اور وہ اس کو چھوڑنے اس کے گھر تک پیچھے آیا اور یوں اسما کا نمبر اس نے لے لیا۔ اسما راتوں کو اٹھ کر اس نے بات کرتی تھی اور اسے اپنے دکھ بیان کرتی۔ لڑکے نے موقع کو غنیمت جانا اور اسما سے ہمدردی جتانے لگا۔ یوں وہ بھی اس کے دل میں گھر کر گیا۔ باتوں سے سلسلہ بڑھ گیا اور ملاقاتوں تک پہنچا۔ ملاقاتوں سے بڑھا تو جسم تک پہنچا۔ پھر ایک دن اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اسما یہ بات سن کر ساکن ہو گئی، جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسما نے سارا ماجرا اپنے دوست کو بتایا، تو جس کا نام ارحم تھا، اور ارحم نے اس نے مل کر اپنے اس گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور گناہ کر ڈالا۔ ارحم نے اسما کو بولا کہ تم ساری جائیداد اپنے نام کروا لو، پھر ہم مل کر بڈھے کو قتل کر دیں گے۔ اسما نے ایسے ہی کیا۔ اسما نے بڈھے کو خوب تنگ کیا، ناز و نخرے دکھائے اور اپنے پیچھے لگا کے ہیلو بہانوں سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ اور پھر ایک دن آدھی رات کو اسما نے کو زہر دیا، جو کہ اسما نے بڈھے کو دیا، جس سے اس کو عارضہ دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اور اس واردات کا کسی کو علم نہ ہوا۔ سب کو یہی لگا کہ بڈھا عارضہ دل سے کوچ کر گیا ہے۔ جب بڈھے سے جان چھوٹ گئی تو اسما نے ارحم سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اسما نے حالے بہانے بنا کر اس لڑکے کی جائیداد بھی اپنے نام کروا لی اور اس لڑکے کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ میں عدالت جا کے تمہارے خلاف کیس کروا دوں گی اور خلاف ہوں گی۔ یوں اس نے بوڑھے اور ارحم کی جائیداد ہتھیا کر اپنے نام کروا لی اور اب عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہے۔